بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں ہوں خورشید احمد۔ دوستو، آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک اگر پہنچا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شر و فساد۔ یہ شر و فساد کیسے پھیلتا ہے جانیے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب دیکھیں، اگر مثلاً دو سہیلیاں ہیں تو ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے آ کے پوچھا، مثلاً ایک سہیلی کو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ خوشی کا موقع ہے، تو وہ آ کر اس سہیلی سے پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے بچے کی پیدائش پر تمہیں کیا تحفہ دیا ہے۔ اب جس سہیلی کے بچہ ہوا ہے شاید اس کا شوہر اس حیثیت اتنی نہ رکھتا ہو، یا اتنی اس کو معلومات نہ ہو، یا تھوڑا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس نے کچھ بھی نہ دیا ہو، تو جس کو خوشی حاصل ہوئی ہے اس نے جواب دیا کہ جی مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب سوال کرنے والی پہلی سہیلی پھر اس سے یہ بات کرتی ہے کہ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ سوچئے، لفظوں کا یہ زہر بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلطاؤں پہ چاں چھوڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد جب ظہر کے بعد اس کا شوہر گھر آتا ہے اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا دیکھتا ہے، پھر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر لان تان شروع ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے تو مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، مزید بات آگے بڑھتی ہے تو شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ کس بات سے ہوا؟ صرف ایک غلط فہمی سے، صرف ایک لفظ کے تیر نے پورا گھرانہ تباہ کر دیا۔ جانتے ہیں پرابلم کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے سہیلی آئی تھی۔ اسی طرح اب مثلاً جواد نے حامد سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ اب حامد کہتا ہے کہ فلانی دکان پر کام کرتا ہوں۔ جواد پوچھتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی دیتا ہے؟ تو حامد کہتا ہے کہ 18,000 روپے۔ اب جواد کہتا ہے کہ 18,000 روپے بس؟ تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنی پیسوں میں؟ یعنی یہ تو بہت تھوڑی ہے، آج کل کے دور میں 18,000 سے بھلا کیا ملتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اب حامد گہری سوچ میں لمبی سانسیں لینا شروع کر دیتا ہے، یار بس کیا کروں، کیا بتاؤں۔ اس کے بعد میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو جاتا ہے اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، جسے مالک رد کر دیتا ہے۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ غصے میں اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور بے روزگار ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اس سے تم سے محبت نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ اب باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ اب پہلا آدمی پھر دوبارہ بولتا ہے، واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ مخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا، یہ تو ملنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں سوچئے بیٹے کے لیے خلش سی پیدا ہو جائے گی۔ بیٹا جب بھی ملنا آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے، یعنی باپ جب بھی بیٹا اس سے ملنا آتا تو باپ یہ سوچتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھیے دوستو، زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بولتا ہے، ذہن نشین رکھیے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بولتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتی ہو؟
اس طرح کی بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ انہی الفاظ و انہی جملوں کی وجہ سے ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ لہٰذا دوستو، فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں ہمیشہ اندھے بن کر جایا کرو اور وہاں سے گنگے بن کر نکلا کرو، قناعت پسندانہ زندگی گزارا کرو، جیسا اس پر خوش آ جائیں اور اللہ کے شکر گزار ہو جائیں۔ قناعت پسندی پر ہی خوش رہا کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہا کریں۔ اپنے رب سے بہتر کی دعا بھی کرتے رہا کریں اور کوشش بھی کیا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آسانی کو، آپ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا۔